अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है इमरान खान को क्या वाकई एनआरओ मिलने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट का क्या गठजोड़ है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा चीन, उसके हवाले से कुछ खबरें हैं, उस पर बात करेंगे। झूठा प्रोपेगंडा जारी है, साद रफीक के हवाले से वीडियो आई, फिर फलक जवेद की, और फिर एक ड्राइवर औरत, मखसूस औरत, ख़ास औरत ही हो सकती है वो, जिसकी वीडियो चल रही है, उस पर बात करेंगे वो औरत कौन है। और बाजवा साहब ने एक हलफ उठा के जो बातें की हैं उस पर भी बात करूंगा आखिर में। तो सबसे पहले आते हैं कि एनआरओ मिलने जा रहा है। उसकी पहली शक्ल जो आज नज़र आई कि हुकूमत ने पीटीआई के काफ़ी लीडरान के जो नाम है वो एनआरओ लिस्ट, जो ईसीएल की लिस्ट है, उससे निकाला है। नो फ्लाइंग जोन की एक लिस्ट है जिसमें मर्द अव्वल मुराद सईद, मियां आज़म स्वाति, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, फिर शफकत महमूद, असद उमर, जो कि इसमें से कुछ नाम हैं जो पीटीआई को ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी जेर ज़मीन है, जिसमें मर्द अव्वल मुराद सईद पहले नंबर पे हैं। इन ना ये किसी अदालत में अभी तक पेश हुए हैं, इनका नाम ईसीएल से बाहर निकल गया। तो इसीलिए ये क्यासा रही हो रही है कि हुकूमत जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर दे रही है, ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे दिया जा रहा है, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि क्या वाकई हुकूमत एनआरओ देने जा रही है इमरान खान साहब को। पिछले दिनों इनकी सेहत के हवाले से भी काफ़ी खबरें आई, बुशरा बीबी के हवाले से भी काफ़ी खबरें आई, जिसमें कहा जा रहा था कि उनको इलाज करवाने दिया जाना चाहिए शौकत खाना में, उनको जहर दिया जा रहा है। इमरान खान साहब के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि डर है, और एक अजीब सी सूरत हाल चल रही है शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में। ये खबरें निकलना शुरू हो गई कि एनआरओ दिया जा रहा है। फिर जजेस के हवाले से जो एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की पीटीआई की तरफ से कि आईएसआई का असर रसूख है इनके पीछे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब को एनआरओ वाकई दिया जा रहा है, जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो फिर कैसे ख़त्म होंगे? वो एकदम तो ख़त्म हो नहीं सकते। अब इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे जो लगे हैं उसका फैसला अदालतों ने करना। अब अदालत जेर साया आईएसआई की, जैसे कि वो खुद जज कह रहे हैं कि हम जेर साया आईएसआई के। अब एक जज हैं जनाब अब्दुल सत्तार बाबर, जो कि फॉर्मर वकील थे। इनकी शहरियत निकल आई है अमेरिका की। अब हर शाख पे अमरीकी बैठा है, इंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बाकी मुल्कों में हुक्मरान चोर निकल आते हैं, वकील चोर निकल आते हैं, और काफ़ी महकमे हैं जिनमें चोरी पकड़ी जाती है। अब यहाँ पे जज पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान की उल्टी चल रही है, जितनी बातें हैं वो पाकिस्तान में हमेशा उल्टी होती हैं। अब जहाँ पे जज पकड़ा गया, जज की अमरीकी 2005 का ये मसूफ जो जज हैं, ये अमरीकी नेशनल, इनके तीनों बच्चे बमा बीवी अमरीकी नेशनल हैं, और ये जज बने हुए 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने, और ये भी जेर असर है आईएसआई की। अब आईएसआई और जो जजेस का जो इस वक्त प्रेशर चल रहा है दोनों तरफ से, जिस तरह की चीज़ें लीक आउट हो रही हैं, लग नहीं रहा को कोई एनआरओ होगा इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट का। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो बिग नो हो चुकी है। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि उनकी बात भी नहीं अब सुनी जाती, बिल्कुल ही तल्लक ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से अब इमरान खान ने रुख जो सा जस्टिस फायदी साहब की तरफ कर लिया है, और उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की है। हालिया दिनों में एक खत भी उन्होंने लिखा, गुज़श्ता 2-3 दिन पहले मैंने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने उनकी तारीफ भी की, उनको याद भी दिलाया लॉ एंड ऑर्डर की सहूलतें, आईएसआई के किरदार का भी जिक्र किया। फिर मसूफ ने
یہ بھی اینڈ پہ کہہ دیا اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں۔ میری خواہش ہے کہ کاش عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں بھی جاگتے اور یہ کام کرتے، جب جسٹس ثاقب نثار، سعید کھوسہ، جسٹس گلزار، جس طرح عمر عطا بندیال قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے، اپنی مرضی کے فیصلے، کوئی پوچھنے والا نہیں، تب یہ بھی کوئی خط لکھتے ان ججز کو اور پوچھتے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں ورنہ آپ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیں۔ بہرحال اس وقت ان کی بیگمات عمران خان کی کیونکہ کرش تھی تو وہ موقع میسر نہیں ہوا عمران خان کو۔ اب ان کو وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، جب وہ خود جب حکمران تھے تو انہوں نے وہ باتیں نہیں کی۔ اب جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے کیونکہ نام نکل گئے ہیں ای سی ایل سے، تو ای سی ایل سے باہر نکلنا نام یہ ایک نارمل کی روٹین ہے، جس طرح کے ترلے منتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، تو ان کا نام نکلنا کوئی اس چیز کی طرف کسی قسم کا اندیہ نہیں ہے کہ عمران خان کو این آر او ملے گا ماضی کے مستقبل قریب میں بھی۔ میں نے اس حوالے سے 3-4 لوگوں سے رابطہ کیا، حکومتی لوگوں سے بھی، تو کسی کی طرف سے اس طرح کا تاثر نہیں مجھے ملا کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل رہا ہے۔ مقابلہ سخت ہوگا بھی، یہ وار آف 10 سچویشن ہے اس وقت، یہ نروز کی جنگ ہے، اب دیکھتے جیتتا کون ہے۔ ابھی تک عمران خان کو جو سہولیات ملی ہیں یہ بھی ایک قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے کہ وہ جس شانہ زندگی گزار رہے ہیں، 4 جیلوں کو ایک جیل کا کمرہ بنایا ہوا ہے، جس طرح کے کھانے چل رہے ہیں، ان کی جو ملاقاتیں چل رہی ہیں عدالتوں کی طرف سے، یہ عام قیدی کو یہ میسر نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو یہ سب سہولیات اس وقت موجود ہیں ان کے لیے۔ اب دوسرا جو ایک اور پہلو ہے جس میں عمران خان اور مولانا فضل الرحمان بڑے قریب آئے ہیں، اس بات کی واقعی صداقت موجود ہے۔ اس کی حالیہ دنوں میں جو الیکشن ہوا پی کے 91 میں کوہاٹ میں، وہاں پہ مولانا نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، وڈرو کیا پی ٹی آئی کے حق میں، وہاں پہ سنی اتحاد کونسل کو جیتنے دیا گیا۔ اور پھر این اے 44 میں جہاں پہ علی مین گنڈا پور اور جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا یہ بائی علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں سے بھی مولانا نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا اور ان کو جیتنے دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل نیشنل اسمبلی کی واحد سیٹ جیتی ہے، اور پی کے 91 کو ہارٹ کی یہ ایک واحد سیٹ ہے جس کو سنی اتحاد کونسل نے جیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان نے ڈیل کیا کی ہے، وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو سیٹ ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو دی جائے گی۔ حکومت کی طرف سے مروت صاحب کا نام ریجیکٹ ہو چکا ہے جو کہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل نے دیا تھا، کیونکہ ایک پارلیمانی روایت ہے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور سے کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہوگا وہ اپوزیشن سے ہوگا، اور یہ اچھی روایت ہے، اس کو قائم بھی رکھا پیپلز پارٹی، نون لیگ نے، پی ٹی آئی نے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ آپ کسی کو بھی بلا کے اس سے سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کو چارج کر سکتے ہیں۔ تو حکومت نے مروت صاحب کا نام کر دیا ریجیکٹ۔ اب اس کے مقابلے میں نور عالم جو جن کا تعلق جے یو آئی سے ہے، اس پر حکومت کی رضامندی ہے۔ اب اس پہ نام اگر حکومت جے یو آئی کے نور عالم کا نام پوائنٹ کرتی ہے تو خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پہ اعتراض نہیں کرے گی، تو یہ ایک ان کی بیک ڈور ڈیل ہے جس پر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے رضامندی شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ قربت قریب ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کی نمائندگی بھی اب اسمبلی میں آ گئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کو ریزرو سیٹ بھی مل جائیں گے، پہلے کیونکہ الیکشن کمیشن کا اعتراض تھا کہ ان کی تو کوئی نمائندگی موجود نہیں ہے تو ہم ریزرو سیٹ کس طرح دیں۔ اب ان کی ریزرو سیٹ ملنے کے چانسز تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ بڑھ گئے ہیں، لیکن میرے خیال میں قانونی طور پر ان کو یہ سیٹیں پھر بھی نہیں ملیں گی، کیونکہ جنرل الیکشن میں ان کی کوئی سیٹ انہوں نے جیتی نہیں تھی، تو اب یہ کلیم کر نہیں سکتے۔ بہرحال یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ
عمران خان صاحب کو یہ سیٹیں پھر بھی نہیں ملیں گی، بے شک سنی اتحاد کونسل کی اب نمائندگی موجود ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ان کی جو قربتیں ہیں وہ قریب ہیں۔ نور عالم صاحب یہ اندر کی خبر ہے کہ ان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ آج کی جو تیسری بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، جنرل باجوہ صاحب نے ایک نجی محفل میں مجیب الرحمان شامی جو ایک سینئر کالم نگار بھی ہیں، صحافی ہیں، ان کو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے 3 چیزوں کی انہوں نے گواہی دی ہے۔ ایک انہوں نے گواہی دی ہے کہ میں نے عمران خان کی گورنمنٹ امریکہ کی مدد سے نہیں گرائی۔ دوسرا انہوں نے گواہی دی کہ میں نے نواز شریف صاحب کو باہر نہیں بھیجا، میں نے کسی قسم کا اثر و رسوخ یوز نہیں کیا۔ تیسری انہوں نے قرآن مجید کے اوپر گواہی دی کہ میں نے عمران خان صاحب کو ایکسٹینشن کا آرڈر کبھی نہیں کہا، کبھی میں نے ریکویسٹ نہیں کی کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے۔ اب یہ 3 بہت بڑی باتیں ہیں جو باجوہ صاحب نے مجیب الرحمان شامی کے سامنے قرآن پہ حلف لے کے کی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے، اس کو اگنور نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ انہی 3 باتوں کو لے کے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا ذلیل کیا گیا۔ پہلی کہ نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ باہر بھیجا گیا، یہ این آر او ہے۔ اب باجوہ صاحب قرآن پہ حلف دے کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، ماننا پڑے گا، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ ان کی 3 باتیں میرے لیے قابل قبول ہیں۔ انہوں نے قرآن پہ حلف دے کے کہا، شامی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہوں نے قرآن پہ حلف دے کے کہا۔ پھر انہوں نے دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ میں نے ایکسٹینشن کی کوئی کسی قسم کی ریکویسٹ نہیں کی تھی۔ عمران خان صاحب، مجھے یاد ہے جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ذکر ہوا تو انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ ہی لکھ کے دے دیا کہ یہ ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ بس وہ ٹرینڈ نہیں نہ تھے، عمران خان صاحب کو طریقہ ہی نہیں آتا تھا حکومت چلانے کا، چلا کچھ ہو رہے تھے، غلط بندے کو لے آئیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے دے دیے یہ لیں آپ کو ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ پھر ان کو کسی نے کہا کہ جناب یہ کیبنٹ دیتی ہے، کیبنٹ اپروول دیتی ہے، پھر نوٹیفیکیشن نکلتا ہے۔ پھر کیبنٹ کے بعد انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا، یہ لیں جی ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ پھر اس کو بھی چیلنج ہو گیا جی یہ سمری آپ وزیر صدر کو بھیجتے ہیں، وہ سائن کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایکسٹینشن کا کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ پھر وہ دوبارہ لیجسلیشن، ایک بڑا مذاق ہوتا ہے اس ساری ایکسرسائز میں نا، اس باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ایک مذاق، ڈرامہ، تماشا بن جاتا ہے۔ وہ بھی جناب عمران خان صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے چنگا رگڑا لگا کے دیا، ناک کی کہتے ہیں نا لکیریں نکالنا، وہ نکال کے انہوں نے ایکسٹینشن دی۔ پھر باجوہ صاحب نے جو امریکی سازش کا ذکر کیا کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے، میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ میں نیوٹرل تھا، اور یہ بات بہرحال عمران خان صاحب یہ ماننے والی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے دور اقتدار سے جانے سے پہلے ویسے کہا کرتے تھے کہ جانون ہوتا ہے نیوٹرل۔ یہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹرم عمران خان صاحب نے انٹروڈیوس کروائی کہ جانون نیوٹرل ہوتا ہے۔ تو آپ تو باقاعدہ فوج کو دعوت دیتے تھے کہ آپ انٹروین کریں، ہمیں بچائیں، کیونکہ فوج نے ان کو نہیں بچایا، وہ نیوٹرل ہو گئے، تو عمران خان صاحب فوج کے خلاف ہو گئے اور لان تان کرنی شروع کر دی۔ اور اس پر جناب شیخ رشید صاحب المعروف جو عمران خان صاحب کے بہت بڑے سپورٹر تھے، انہوں نے شکر کیا کہ ہماری گورنمنٹ گئی ہے، ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اگلا الیکشن لڑے، ورنہ جتنی لان تان ہمیں ہو رہی تھی مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہم اگلا الیکشن لڑ نہیں سکیں گے۔ یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے تو شکر کیا ان کی گورنمنٹ کسی نے گرائی، اور باجوہ صاحب نے ان 3 چیزوں کی گواہی دی ہے، اور مجھے ماننا پڑے گا ایز اے مسلم، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے اوپر یہ حلف دیا۔ اب آج کی جو تیسری امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہے جھوٹا پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی طرف سے جاری ہے۔ یہ ان کا شروع دن سے ہی کام ہے۔ پہلا پروپیگنڈا صنم جاوید کی بہن فلک جاوید جو اس وقت بڑی انٹلیکچوئل بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے کہا کہ جی ایرانی صدر ہے وہ عمران خان صاحب کو ملنے جیل گئے، اور جیل کے دروازے سے پکڑ کے روتے رہے
ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਤੂੰ ਉਮਤੇ ਮੁਸਲਮਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋਟ ਬੋਲਿਆ। इस तरह की उन्होंने बड़ी कोई सिंपथी वाला ट्वीट किया कि जी वो तो बेचारा रो पड़ा। अब ये जो एक ईरानी सदर है उसके प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि वो पाकिस्तान की जेलों में जा ही नहीं सकता, और अगर वो जाएगा तो वो इजाज़त लेगा। इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा है, वो करना है, और वो उन्होंने किया है, इसको कैश आउट भी किया है। बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया है, क्योंकि वो जो उन्होंने करना था, वो मैसेज देना था सिंपथी वाला। जैसे मुकेश अंबानी का उन्होंने मैसेज चलाया था पीटीआई के कि इमरान खान जेल में ना होते तो वो भी शादी में होते। क्लास है भाई, क्या एक लेवल है भाई, इमरान खान कोई छोटी पर्सनैलिटी है। अब दूसरा प्रोपेगेंडा पीटीआई ने किया, साद रफीक की एक वीडियो एडिट करके चला दी, इसमें जहाँ पे शहबाज शरीफ का नाम है वहाँ पे इमरान खान का डाल दिया। इस तरह इनका एक ये सोशल मीडिया काम कर रहा है। फिर तीसरा प्रोपेगेंडा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, कल एक वीडियो चली जिसमें एक औरत मोटरवे पुलिस के एक अफसर को टक्कर दे के निकल जाती है। वो उस औरत का चलान हो रहा है ओवर स्पीडिंग की वजह से, वो उससे इनकारी है, और पुलिस वाला सामने खड़ा है और पुलिस वाला उसको रोकने की कोशिश करता है और वो निकल जाता है। अब इस पे दो पहलू है जहाँ पे दो सवालात पैदा होते हैं। एक, ये वाकया 2 जनवरी का है जहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस ने 2 जनवरी को इसकी एफआईआर दर्ज करी नसीराबाद थाने रावलपिंडी में इस औरत के बारे में। दूसरा, मोटरवे पुलिस की तरफ से ये किस किस्म का इक्विपमेंट उनके पास है कि वो एक औरत को ट्रेस आउट नहीं कर सके। कहा यह जा रहा है कि ये औरत मुल्क से बाहर है, कोई कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं हुई, और ये जो जनाब एक ख़ास औरत जो उनसी है, किसी सहाफ़ी की बीवी भी है, वो सहाफ़ी जो उनसे हैं वो कह चुके हैं कि जी मैंने तलाक दे दी है। आमिर मतीन साहब, मैं नाम ले लेता हूँ उनका, ये उनकी बीवी कहा जा रहा है। अब पहली बात, कानून सबके लिए बराबर है। अगर तो उन्होंने ओवर स्पीडिंग की है तो उसको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, उस पर फाइन होना चाहिए, उस पर जो उन्होंने गाड़ी चढ़ाई है पुलिस अफसर के ऊपर उस पर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो मुल्क से बाहर भाग जाती है, किसने उनको भागने दिया? कानून हरकत में नहीं आया। अब अगर कानून के अपने अफसरान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आम आदमी को क्या इंसाफ मिलना है? वो पकड़ी नहीं गई, वो गाड़ी पीछे जाती है उनके पुलिस की, लेकिन रिपोर्ट्स ये हैं कि पकड़ी तब भी नहीं वो जाती, बदतमीजी करती हैं, वीडियोस मौजूद हैं। एक तो ये वीडियो लेट बहुत आई है मार्केट में, 2 जनवरी से पहले का वाकया है और ये अब आ रही है, अब इस पे डिबेट हो रही है, अब लान तान हो रही है। और दूसरा, पुलिस का ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पे भी। हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, यहाँ पे इस तरह के वाकयात नहीं होते कि आप गाड़ी चढ़ा के दौड़ जाएं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कानून यहाँ पे बड़ा सख्त है। अगर आप ये काम करेंगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जाएगा और आपको जेल भी होगी। अब पाकिस्तान में ये किस किस्म का कानून है, अभी तक हमने इनको क्यों नहीं फुली इक्विप्ड किया, इनके पास वो तमाम आलात क्यों नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन में यहाँ तो गाड़ी की चाबी निकाल लेनी चाहिए थी, उस औरत को गाड़ी से बाहर निकाल के फिर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। वो गाड़ी के अंदर बैठी है, गाड़ी बंद भी नहीं करवाई गई, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, पुलिस अफसर सामने खड़ा है और उसके ऊपर से वो गाड़ी गुजार के चली गई है। अगर खुदा न खास्ता उस पुलिस अफसर की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन था? तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए इस वाकये की रोशनी में अब कि आपके पास कोई इस तरह के टूल होने चाहिए जिससे वो गाड़ी जो सी है वो रुकती, उसको आगे ना जाने दिया जाता। आपके पास कोई इस तरह के हालात होते, कीलों वाली एक तार होती है जो आप गाड़ी के टायर के आगे रख दें तो गाड़ी के टायर ब्रस्ट हो सकते हैं, गाड़ी चल नहीं सकती। और डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ करके उसको बाहर बुला के कानून बना सकते हैं कि आप जो भी गुफ्तगू करेंगे वो गाड़ी से बाहर आके करें। अगर गाड़ी से बाहर नहीं आ सकते, कम से कम
انجن آف کریں اور گاڑی کو بلاک وے میں جا کے اس کو روکا جائے. کوئی اس طرح کی ٹریننگ دی جائے ان لوگوں کو کہ کس طرح اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں آپ گاڑی کو روک سکتے ہیں. اب یہ پولیس والوں پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کب جدید آلات کی ان کے پاس آئیں گے. اگر ان کے پاس وہ دور حاضر کی جو اس وقت ویسٹرن ورلڈ میں چل رہے ہیں آلات وہ نہ ہوں تو یہ پولیس سسٹم آپ کا مفلوج ہو جائے گا. اور موٹر وے پولیس تو ویسے ہی بڑی ایفیشینٹ ہے, تو اس واقعے کی روشنی میں ان کو چاہیے کہ کوئی میکانزم بنائے جس سے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی سدباب کیا جائے, اس طرح کے واقعات فیوچر میں نہ ہوں دوبارہ, اور کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. تو یہ ایک موقع ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. ان کے پاس کچھ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جس سے وہ کم از کم اس طرح کی عورتوں کو گاڑی نہ چلانے دیا جائے, اسی وقت روک لیا جائے, ان کے ٹائر برسٹ کر دیے جائیں جس سے وہ بھاگ نہ سکے, اور ان کو فوری طور پر قانونی کارروائی ان کے اوپر کی جائے. سخت لا بننے چاہیے اس بارے میں. آج کی جو آخری امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہے نواز شریف صاحب چین کے دورے پہ گئے ہیں. اب اس پہ بڑے سوالات ہو رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب 70 سال سے زائد عمر ایک پاکستان اور سب کانٹیننٹ کی میں کہوں گا سب سے ایک قداور سیاسی شخصیت ہے اس وقت, جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے. ایک ان کا تجربہ ہے. اب وہ یہ یورپ تو ہے نہیں جدھر وہ ہالیڈے کے لیے گئے, جو آپ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے کوئی نجی دورہ ہے. یہ ان کا سرکاری دورہ ہے, نیم سرکاری دورہ چلے آپ کہہ لیں. یہاں پہ چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ نواز شریف اور عمران خان صاحب کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور کیونکہ نواز شریف پارٹی ہیڈ ہے تو وہ سمجھتے ہیں سی پیک انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا تھا, تو یہ سی پیک 2 نظر آ رہا ہے مجھے. نواز شریف صاحب کی وہاں پہ ملاقاتیں اسکیجول ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ان کا یہ دورہ ہے 5 روزہ, ایک ایگزیبیشن میں انہوں نے شرکت کی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سی پیک 2 ہونے جا رہا ہے. پنجاب کی حد تک کم از کم جتنے چائنا وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس پر کام کیا جائے گا. نواز شریف صاحب اس میں برج کا کردار ادا کریں گے. نواز شریف صاحب کو جو چائنیز اس وقت رورل پارٹی ہے وہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ان کا کافی اثر و رسوخ ہے ادھر, ان کے ذاتی دوستی ہیں اس پارٹی میں. تو نظر آ رہا ہے کہ اب نواز شریف صاحب سی پیک 2 کی بنیاد رکھیں گے اور دعوت دیں گے چینی حکام کو کہ وہ پنجاب میں آئے اور ڈیولپمنٹ کریں پنجاب میں بھی. تو یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھنا یہ کہ اس کے اثرات کیا نکلتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے اور بھی دورے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال بڑا کیا گیا, اعتراض کیا گیا کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب پھر کیوں نہیں گئے. اچھا, سعودی عرب اگر نواز شریف صاحب چلے جاتے اور وہاں پہ شہزادہ بن سلمان کو خود چیئر کرتے تو پھر انہی صحافیوں نے اعتراض کرنا تھا کہ جی دیکھیں جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ نکرے لگے ہیں اور نواز شریف صاحب ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کا ایک اپنا قد ہے, ایک اپنی ان کی ایک ویلیو ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہیں کیا, یہ ایک اچھی چیز ہے. انہوں نے اپنا قد برابر رکھا ہے. اب وہ اس طرح کے سولو دورے کریں گے. اگر کسی کو اعتراض ہے روک سکے تو روک لو. تو یہ تھا آج کا ولاگ. اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں. اس سے مجھے اس ولاگ کو مزید بہتر بنانے میں آسانی ہوگی. بہت شکریہ.